السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی 27ویں پارے کے سورہ قمر کے اندر اللہ رب العالمین نے قصہ بیان کیا ہے اور چاند پھٹ گیا، یعنی شق قمر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، کب کا ہے، اسے کیا بیان کرنے کا مقصد ہے، انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تھے۔ قمری مہینے کے اعتبار سے 14ویں شب تھی، 14ویں رات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے باشندوں نے، کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس نشانی کو دیکھ کر کے ہمیں لگے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو کون سا معجزہ چاہیے یا تم کو کون سی نشانی چاہیے؟ مشرکین مکہ نے سوچا، غور کیا، ناممکن نشانیوں کو تصور کرتے ہوئے کہا چاند کو 2 ٹکڑا کر کے بتاؤ۔ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، چاند کی طرف دیکھو۔ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے رہنمائی کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا چاند کی طرف دیکھو۔ لوگوں نے اوپر چاند کی طرف دیکھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، اور ایسا نہیں کہ مطلب تھوڑا موڑا ہوا ہو، دیکھنے والے کو جیسے عید کا چاند نکلتا ہے یا رمضان کا چاند نکلتا ہے، بہت تیز آنکھ والا ہی دیکھ پاتا ہے۔ نہیں، یہ چونکہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے بطور معجزہ یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا، اس لیے ایسا نہیں کہ دیکھنے میں کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو۔ اللہ رب العالمین نے چاند کو اس طرح 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، پھاڑ دیا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے وہ کنارے پہ نظر آ رہا تھا اور چاند کا دوسرا حصہ پہاڑ کے وہ کنارے پہ نظر آ رہا تھا۔ بیچ میں پہاڑ تھا، ایک حصہ چاند کا ادھر اور دوسرا حصہ چاند کا ادھر۔ دیکھنے والے نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی دیکھا، مطالبہ کرنے والوں نے بھی دیکھا، بلکہ اس وقت جتنے لوگوں نے آسمان کی طرف نظر ڈالا سب نے یہ دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو لوگوں کو کہا اشہدو اشہدو، لوگوں گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے مجھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا مطالبہ کیا تھا اور یہ نشانی، یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے دکھا دیا ہے، تم لوگ گواہ رہنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے رہے اور یقیناً سارے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہونا یہ چاہیے تھا، تقاضا یہ تھا اس معجزے کا، اس نشانی کے ظاہر ہونے کا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، ہٹ دھرمی چھوڑ دیتے، کفر کا، گمراہی کا، ضلالت کا راستہ چھوڑ کر کے اتنا عظیم، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ یہ معجزات کا مطالبہ کرنے والے ایمان لانے کے لیے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے، اس لیے ان لوگوں نے کہا، ہر دھرمی کا اظہار کیا، سرکشی پر آگے، اور ان کو یہ ماننا نہیں تھا، اس کو جھٹلانا مقصود تھا۔ کوئی ہیلا چاہیے، کوئی بہانہ چاہیے، اور ان کے اخیر میں وہی بہانہ ملا، آخر میں وہی ہیلا ملا جو پچھلی گمراہ امتوں کو ملتا آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ یہ چاند 2 ٹکڑا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ یہ پرانا جادو ہے جس کی وجہ سے چاند تو ایک ہی ہے، وہ پھٹا نہیں ہے، لیکن جادو کی وجہ سے یہ ہم کو 2 دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ معجزات کا مطالبہ کیا، ایمان نہیں لائے، یہ کیوں ایسا کیا اور اس کو جادو سے تعبیر کر دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ خواہشات کے غلام تھے، وہ اپنے نفس کے غلام تھے۔ جو میں جانتا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں، جو میرے خیال میں ہے، جو میری سوچ ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ صحیح کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دوسروں کی رائے کو، چاہے کتنی مضبوط رائے ہو، اور اس مضبوط رائے کے
حق ہونے کے لیے ہزاروں دلیلیں ہوں تب بھی جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ ایسی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس لیے خواہشات کے چکر میں آ کر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے اس کو جھٹلا دیا، بلکہ اس کو جادو قرار دے دیا۔ اللہ اکبر! جب ان لوگوں نے اتنا عظیم معجزے کو جادو قرار دے دیا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، لقد جاءہم من الانباء، لقد جاءہم من الانباء، ان کے پاس اب ساری خبریں آ چکی ہیں۔ ہدایت سے قریب کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس چیز کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیلیں بھی دیا ہے، عقلی دلیلیں، نقلی دلیلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ساری صداقت کی دلیلیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر موجود ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو دلیلیں بھی ان کے پاس آ چکی ہیں مکہ والوں کے پاس، اور اسی طرح سے معجزات کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا، معجزات بھی آ چکے ہیں، قرآن کے معجزہ ہونے کے سامنے گھٹنا ٹیک چکے ہیں، ابھی تازہ موضع شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھ چکے ہیں، تو معجزات بھی آ چکے ہیں۔ اور تیسری چیز، پچھلی امتوں کے واقعات، ان کے قصے اور ان کی حقیقتیں بھی ان کے سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح ان پچھلی قوموں کے پاس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، ان لوگوں نے انبیاء کرام کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا، انبیاء کرام کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا، اور اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اوپر عذاب لایا، یہ بھی ان کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب ان کے لیے ہدایت کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوئی تو پھر آخری چیز بچی ہے، وہ یہ کہ جو انجام پچھلی امتوں کا ہوا نبیوں کے انکار کرنے کی وجہ سے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کا بھی انجام وہی ہونے والا ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر بھی آیا، اب یہ ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی عظیم واقعہ تھا، اور اس شق قمر کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو شق قمر سے ثابت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پہ رہتی دنیا تک کے لیے موجود رہے گا۔ اور مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جب دیکھ لیا، سب نے بغور دیکھ لیا بغیر کسی پریشانی کے، تو اللہ تعالیٰ چاند کو ملا دیتا ہے۔ تو پہلی بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ معجزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، اہل ایمان کی ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، حق پر جمنے میں ان کو مدد ملتی ہے کہ ہاں بھائی واقعی اللہ کے نبی ہیں، دیکھو یہ بھی معجزہ آ گیا، یہ بھی معجزہ آ گیا۔ حالانکہ اہل ایمان معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، لیکن معجزات دیکھ کر کے نبی کے حق ہونے پر ان کے دل کو اور زیادہ اطمینان ملتا ہے۔ دوسری چیز جو اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں نا کہ قیامت آئے گی، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، سیارے سب زمین پہ آ جائیں گے، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، یہ سب ہونے والا ہے۔ اب جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے، تو وہ کہتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ایک نمونہ اللہ رب العالمین نے چاند کو قیامت سے پہلے پھاڑ کر کے بتا دیا ہے کہ دیکھو چاند پھاڑنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاند کو پھاڑ دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ بطور معجزہ کے تمہارے مطالبے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا ناممکن ہے، کیا اس کے لیے محال ہے کہ قیامت کے قریب یا قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین پھٹ جائے اور ستارے بے نور ہو جائیں؟ یہ سب ممکن ہے۔ اس کا ایک جھلک اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق قمر کے اس معجزے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ لہذا یہ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اور ہماری تمام بہنوں کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہیں، ان معجزات کو دلائل کی بنیاد پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معجزات کو سمجھنے کے لیے اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کے منہج پر معجزات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔